بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عظمیٰ نصیر ہے۔ میرا تعلق اسلام آباد کے ایک گاؤں پنڈ بگوال سے ہے۔ میں پیدائشی احمدی تھی اور ہمارے خاندان میں احمدیت میری پردادی کے ذریعے آئی۔ پردادی اور میری دادی، ان کی ایک بہن اور ایک بھائی نے احمدیت قبول کی۔ اسی طرح میرے ننھیال میں بھی میری امی کے دادا اور نانا نے ایک ساتھ احمدیت قبول کی، یعنی کہ 2-3 پشتوں سے یہ خاندان احمدی ہی ہے۔ ابتدائی تعلیم میں نے اپنے علاقے کے ہی گورنمنٹ کالج سے حاصل کی۔ میٹرک تک اپنے علاقے میں ہی قائم گورنمنٹ اسکول سے تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اسلام آباد کے ایک نامور کالج مارگلا کالج سے میں نے BSc تک تعلیم حاصل کی ہے۔ قادیانی کتب کا مطالعہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی قادیانی نے مکمل کیا ہوگا۔ وہ قادیانی بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ان کو قادیانی مربی یا قادیانی گھر کے بڑے بتاتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ ایسے ہی میرے ساتھ بھی تھا۔ مجھے بھی قادیانیت کا بس اتنا ہی تھا جتنا میرا بڑوں نے مجھے بتایا کہ مرزا قادیانی کون تھے۔ میں نے ایک دفعہ اپنی والدہ سے سوال کیا، باہر سے سن کے آئی، میں نے کہا امی ہم مرزا قادیانی کو کیا مانتے ہیں؟ امی کہتی ہیں ہم مرزا قادیانی کو مسیح موعود مانتے ہیں۔ اسی طرح میں نے اپنے ایک چچا زاد سے پوچھا کہ ہم مرزا قادیانی کو کیا مانتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہم مرزا قادیانی کو ذلی بروزی نبی مانتے ہیں۔ ان لوگوں کا ہی ایک بات پہ متفق نہیں ہے تو باقی کون کیسے متفق کریں گے کسی کو؟ قادیانی تنظیمی سسٹم میں بھی وہ فیوریٹزم ہے۔ وہاں صدر لجنہ بنتی ہے اور وہ اپنے ہی پسند کے بندوں کو اپنی عاملہ میں شامل کرتی ہے، اس کے باہر سے وہ لوگ نہیں لیتے۔ اور قادیانیت میں نے تو سب سے زیادہ یہی دیکھا ہے، وہ بس چندے ہی لیتے ہیں۔ ان کے تو 20-30 طرح کے تو چندے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو ہر مہینے چندے لینے آ جاتے ہیں، باقی نماز روزے کی ان کو اتنی فکر نہیں ہوتی۔ جماعت احمدیہ سے کوئی روحانی تعلق میرا کبھی بھی نہیں رہا۔ خود کو وہ مسلمان کہتے ہیں، باقی سب غیر احمدی ہیں۔ ان کے آمنے سامنے جا کے یہ بھی نہیں کہنا، کسی کو بتانا نہیں ہے کہ آپ کون ہو، اور نماز نہیں کسی کے سامنے پڑھنی۔ تو اس لحاظ سے احمدیت سے مجھے کوئی روحانی تعلق نہیں رہا، قلبی تعلق نہیں۔ وہ ایک جگہ پہ جیسے پیدائشی بچہ مسلمان ہوتا ہے یا ہندو، ویسے ہی پیدائشی احمدی تھے، اس وجہ سے وہ احمدی ہی رہے۔ یہ سوچا تو ہے، لیکن وہی بات، قادیانیوں کی کتابیں آسانی سے نہیں ملتی۔ ہمارا اب یہ 2-3 پشتیں چلتی آ رہی ہیں قادیانیت کی، لیکن ہمارے گھر میں 1-2 کتابوں کے علاوہ کوئی کتاب نہیں تھی، اور وہی پتہ ہے جو ہمیں بڑے بتاتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیسا تھا، اس کے اول اولاد کیسی تھی، بس اتنا ہی جانتے ہیں قادیانی۔ ناصرات کے شعبے میں بھی کوئی خاص کام نہیں ہے، بس سال کے سال ان کا ایک اجتماع ہو جاتا ہے، اور بس وہ اس میں اجتماع میں بچوں کو لے کے جانا ہوتا ہے، تقریریں کرنی ہیں، تلاوت کرنی ہے۔ 1 ہفتے کے لیے یا زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے کے لیے یہ ناصرات کو مشہور رکھیں گے، اس کے بعد پورا سال ان سے کوئی باز پرس نہیں کی جاتی، نہ ان کی تعلیم و تربیت پہ کوئی دھیان دیا جاتا ہے۔ لجنہ کے حوالے سے بھی یہی ہے، اپنی پسند کے لوگوں کو وہ آگے رکھتے ہیں ہر چیز میں، اور بس ہر مہینے آپ چندہ لازمی دیں، چندہ نہیں دیں گے گھر آ کے آپ لوگوں کو بے عزت کریں گے کہ ابھی تک آپ نے چندہ نہیں دیا، اور بس ان کا کام چندوں تک ہی ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں آتے۔ ہمیں ہمیشہ یہی کہا گیا ہے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اور 72 ایک طرف ہوں گے اور ایک طرف ہوگا۔ تو جو 72 ایک طرف ہوں گے وہ غلط ہوں گے، تبھی وہ ایک فرقے کے خلاف ہوں گے۔ تو یہی وہ مثال دیتے تھے کہ دیکھو سارے امت محمدیہ کے 72 فرقے ایک طرف ہیں اور ہم قادیانی ایک طرف ہیں، تو ہم قادیانی ٹھیک ہیں تو وہ 72 فرقے ہمارے خلاف آئیں۔ یہی بچپن میں ہم سوچتے تھے، اور یہی سارے قادیانی مانتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور باقی سب غلط ہیں۔ قادیانیوں کے ذہن میرے خیال میں غلام ہی ہوتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی اپنی آزادی کا نہیں سوچتے، نہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں دوسرے دیکھنا چاہیے کہ دوسرے لوگ ہمیں کیوں ایسا کہتے ہیں، وہ بس اپنی اس میں رہتے ہیں، جو مرزا صاحب کہتے ہیں بس وہی کرنا ہے، باقی وہ اپنے سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم بھی اپنے سے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ میری بڑی بہن نے اس وقت جماعت میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ وصیت کریں، اس نے اپنی امی کو کہا کہ میں بھی وصیت نہیں کرنا چاہتی، تو امی نے اس کو کہا کہ تمہاری صحبت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، اپنی آپ کو بدلو۔
یعنی کہ وہ لوگ آپ کو کوئی تحقیق کرنے نہیں دیتے، آپ نے کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ نے بس ان کے کہے پہ عمل کرنا ہے، ادھر ہی زندگی گزارنی ہے۔ کالج میں ایک دفعہ میری ایک دوست نے قادیانیت کے بارے میں کچھ باتیں کی، اور وہ باتیں وہ تھی جو ہم بچپن سے قادیانیت کے بارے میں سنتے تھے اس کے الٹ تھی۔ تو وہیں میں نے گھر آ کے اینٹی احمدیہ ویب سائٹس پہ کو سرچ کیا، وہاں پہ میں نے ڈاکٹر آصف صاحب کا ایک انٹرویو دیکھا جو انہوں نے قادیانیت چھوڑ کے جب وہ مسلمان ہوئے تو وہ انہوں نے اپنے حالات بیان کیے، وہیں سے میں نے ان کا نمبر لیا، پھر ان سے میں نے سال رابطہ رکھا، ان کے ساتھ بحث و مباحثے ہوئے، انہوں نے مجھے اسلام، حقیقی اسلام کے بارے میں بتایا، اور وہ سب بتایا جو قادیانی کبھی بھی نہیں بتا سکتے۔ تو یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے مرزا کے بارے میں بھی تحقیق کی، مرزا کے قول و تضاد کے بارے میں، اس کو میں نے پھر جھوٹا اور کذاب پایا۔ تو تب ہی میں نے دلی طور پہ حقیقی مذہب اسلام سے متاثر ہو کے قادیانیت چھوڑ کے اور اسلام قبول کیا۔ جب میں نے زبانی طور پہ اسلام قبول کیا تھا تب میں نے اپنے گھر میں کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ سب اس بات کو مذاق سمجھے، اور ان لوگوں نے میری کسی بھی بات پہ یقین نہیں کیا کہ میں مسلمان ہو سکتی ہوں۔ نہیں، جماعت احمدیہ میں رہتے ہوئے بس وہی سالانہ اجتماع جب ہوتے ہیں تب تقریریں وغیرہ کرنے کے لیے، وہ نہ بھی کرنے آپ چاہیں تب بھی وہ آپ کو زبردستی ان پروگرامز میں شمولیت اختیار کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تبلیغ وغیرہ کا سلسلہ وہ بس اپنے مبلغ یا مربیوں یا معلمین کو ہی تعلیم دیتے ہیں، آگے تبلیغ کریں، عورتوں کو وہ ان چیزوں میں نہیں لاتے۔ خواتین کے تربیتی اجتماعات میں بھی بس وہی قادیانیت کے بارے میں یا پھر آپ کو وہی چندوں کے بارے میں ہی وہ زور دیتے رہتے ہیں، کوئی آپ کی اخلاقی تربیت نہیں وہ کرتے، بس ان کا یہی ہے کہ آپ چندے وقت پہ دیا کریں، اور ہر ہفتے وہ اجلاس رکھ لیتے ہیں لیکن اس میں وہی قادیانیت کے بارے میں ہی بتاتے ہیں، کوئی تربیت کا خاص ان میں عمل دخل نہیں ہوتا۔ مستقبل کے بارے میں کوئی سوچ نہیں میری پیدا ہوئی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں اب پہلے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو چکی ہوں، اب مجھے کوئی مستقبل کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب میرا مستقبل وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے مجھے ہوتا تھا کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں کہ میں نے فیوچر میں کام آئے گا، اب میں کہتی ہوں اب جو اللہ مجھے اس راستے پہ لایا ہے، سیدھے راستے پہ لایا ہے، وہ آگے بھی میرا سارا انتظام کر دے گا۔ ہم 6 بہنیں، اور میری 2 بڑی بہنوں کی شادی بھی قادیانی مربیوں میں ہی ہوئی ہے۔ اسلام میں نے اپنی پوری دلی رضامندی سے قبول کیا ہے، اور اگر ظلم و جبر کیا گیا ہو تو اس حالت میں لڑکی نہیں بیٹھتی، وہ ظلم و جبر اس کے ہر ایکشن سے نظر آتا ہے۔ میں پوری طرح اپنے آپ کو مطمئن پاتی ہوں۔ میں نے مسلمانوں کے رویے کو انتہائی مخلصانہ پایا، بالکل ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میں قادیانیت سے اسلام قبول کر کے آئی ہوں۔ یہ لوگ مجھے بالکل ایسے رکھ رہے ہیں جیسے کوئی شاہی مہمان ہو، بہت عزت و محبت کے ساتھ سبھی پیش آتے ہیں۔ قادیانیت میں شروع سے یہی کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے آپ قادیانی ہیں، یا آپ کو گالیاں دیں گے، یہ آپ پر جبر و تشدد کریں گے، یہ آپ کو مار بھی سکتے ہیں۔ لیکن جب میں نے قادیانیت چھوڑ کے اسلام میں آئی تو یہ لوگ سارے انتہائی مخلص ہیں، سب انتہائی محبت سے پیش آتے ہیں، اور وہ ساری باتیں جو میں نے قادیانیت میں رہ کے یعنی ان کے مطابق غیر احمدیوں کے بارے میں سنی، وہ سب غلط ثابت ہوئی۔ اپنی ساری احمدی بہنوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ بھی مرزا کی کتابیں پڑھیں، اس کو دیکھیں کہ وہ کس قدر جھوٹا اور کذاب ہے، جس کے اپنے ہی بیانوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے، وہ ایک بیان دے کے پھر اگلی دفعہ اس بیان سے مکر جاتا ہے۔ آپ بھی تحقیق کریں، حق کے دین اسلام کو قبول کریں۔ میں ان سب کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ جھوٹ میں رہ رہے ہیں۔ میں اپنی بہنوں، عزیزوں، والدین سب سے گزارش کرتی ہوں مرزا کی کتابوں پہ تحقیق کریں، جو وہ اپنے ہی بیانات میں سچا نہیں ہے۔ کبھی وہ مجدد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر وہ ذلی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی وہ ذل محمدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ کسی بھی دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ جھوٹے کو موت آ جائے گی، وہ طاعون کی بیماری سے مرے گا، اور مرزا ایسے ہی مرا تھا، یعنی کہ وہ جھوٹا تھا۔ آپ لوگ بھی اس کے بارے میں جانیں اور دین اسلام کی طرف آ جائیں۔
یہی سچا دین ہے۔ میں مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سچے اور حق کے دین پہ ہیں۔ اسی طرح جو قادیانی بہنیں بیٹیاں ہیں وہ معصوم ہیں، ان کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس ججل میں رہ رہی ہیں، تو آپ لوگ ان کو بھی تبلیغ اسلام کریں، آپ یہ کر سکتی ہیں۔ تبلیغ پیار و محبت سے ہوتی ہے، لہٰذا آپ بھی غصہ کرنے کے بجائے ان کی باتوں پہ ان کو پیارے محبت سے دین اسلام کی طرف لائیں۔ مجلس رار کے شعبہ تبلیغ ڈاکٹر آصف صاحب کہ انہوں نے میرے ساتھ 1 سال پورا تحقیق کی، انہوں نے میری باتوں پہ غصہ نہیں کیا، حالانکہ وہ غلط باتیں بھی ہوں، انہوں نے انتہائی محبت اور خلوص سے میری ہر بات کو سنا اور مجھے صحیح رہنمائی دی، اور اسی کے نتیجے میں آج دین اسلام میں ہوں۔ قبول اسلام کے بعد میں نے روحانی طور پہ خود کو مطمئن محسوس کیا، میں نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے زیادہ قریب محسوس کیا، جو میں قادیانیت میں رہ کر نہیں کرتی تھی۔ میری ذات کا لگاؤ خود اللہ پاک سے زیادہ بنا، اور یہ سب قبول اسلام کی وجہ سے ہی ہے۔ میں خود کو بہت مطمئن پاتی ہوں اسلام قبول کر کے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں بھی میری اضافہ ہو رہا ہے دن بدن۔